کدھر ہیں؟ وہ ملک جو آرڈر دے دے یہاں مسجد نہیں بن سکتی، یہاں کوئی مسلمان خطیب، کوئی عالم، کوئی مجتہد، شیعہ سنی کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ پادری اجازت نہ دے دے۔ لیکن اسی ملک میں جب ماتمداروں نے زنجیر کا ماتم سڑک پہ کیا اور جب اجازت مانگی کہ ہم حضرت زینب کے نام پر ایک امام باڑہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت مل گئی، اس لیے کہ پہلے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس اسلام میں اور اس اسلام میں فرق کیا ہے۔ جو اسلام حسین سمجھا رہے ہیں اس اسلام کو سمجھے مسلمان، ورنہ ترقی نہیں کر پائیں گے، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اس طرح پارٹیشن کیا کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، جو ماتم نہیں کر رہے ہیں ان کے یہاں سے دہشت گرد نکلے ہیں۔ پارٹیشن یورپ اور امریکہ میں ہو چکا، اب آپ کے سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، اب یہ فارمولہ بدلے گا نہیں۔ اب کوشش صرف یہ ہے کہ جو عزاداری والے لوگ ہیں ان کو ہم اپنے رنگ میں رنگ کر ملا سکیں۔ اب یہاں آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان سے اپنے کو الگ رکھ سکتے ہو یا نہیں۔ سارا مسئلہ یہ ہے، دیکھا میں نے ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہوا، یونان میں تقریر ہوئی میری، سارے حکومت کے نمائندے میری مجلس کا ویڈیو بنا رہے تھے، سارے یونانی مجلس سن رہے تھے، بہت مشکل زبان ہے یونانی، ویڈیو بھی بنایا انہوں نے، ٹیلی ویژن پر بھی بلایا، حکومت کا ہوتا ہے ٹیلی ویژن، ریڈیو والوں نے بھی بلایا، اور انہوں نے مجھ سے نقطۂ نظر پوچھا تو میں نے یہی بتایا کہ آپ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں عزاداری، یہی لوگ دنیا کو بتا رہے تھے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، پورا اسلام، پوری امت ان کی دشمن اس لیے ہو گئی کہ امت کو امن نہیں چاہیے تھا، فساد چاہیے تھا، جھگڑا چاہیے تھا، لڑائیاں چاہیے تھی۔ حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے، حسین پہ لڑائی سوار کی گئی۔ حسین تو کہہ رہے تھے مجھے ہندوستان چلا جانے دو، حسین کو قتل کر دیا۔ ہمارے ائمہ امن چاہتے تھے۔ لیجیے تقریر ختم ہو گئی، بس یہی فرق ہے، اور یہی سمجھائیے، یہی بتائیے، پوری دنیا کو بتائیے، پوری دنیا کو سمجھائیے کہ بھائی آپ ہم کو اعتماد میں لیے بغیر آپ کی پہچان نہیں بنے گی۔ اے پوری دنیا کے مسلمانوں، تم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، میں کبھی تعصبی تقریر نہیں کرتا، میں کبھی مناظرہ نہیں پڑھتا، میں کبھی تبرہ نہیں پڑھتا، میں صرف میسج دیتا ہوں، اور میرے میسج شیعہ سنی سب کو پسند آتے ہیں۔ بس ہاں، شیعوں میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں میسج نہیں سمجھنا ہے۔ ان سے آپ کو اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے کہ میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ یہی پیغام، یہ آپ کی بقا کا پیغام ہے، اسی میں آپ کی بقا ہے، آپ کی بقا ہے۔ آپ کی بقا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رنگ بدل دو یا اپنا نام بدل دو، آپ کی بقا یہ ہے کہ 1400 سال سے ہم نے کبھی چھپا کے سب کچھ نہیں کیا علانیہ، لیکن تحفظ لیا ہے مسلمانوں سے اور لیتے رہیں گے۔ نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھ رہے نا آپ؟ تحفظ دینا پڑے گا، اس لیے کہ اصل پہچان ہم ہیں، اصل پہچان ہم ہیں دین کی، اور یہ آپ کو اگر نہیں معلوم تو غیر اقوام کو معلوم ہے، غیر اقوام کو معلوم ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، پورا یونان جانتا ہے، پورا یونان جانتا ہے۔ مجلس ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، شب بیداری ہوتی ہے، عشرہ ہوتا ہے، اور بیچ مارکیٹ میں امام باڑہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اولمپکس ہوئے تھے یونان میں، اسٹیڈیم اولمپک کا جو ہے اسی روڈ پر امام باڑہ ہے، اور بڑا بڑا اس پہ لکھا ہے امام بارگاہ ہے زینبیہ، باہر علم لگا ہوا ہے۔
جس ملک میں آرڈر نہ ہو کہ مسجد بنے. سعودی عرب سر مار کے مر گیا جب اولمپک میچ ہو رہے تھے کہ ایک مسجد بنا دو اس لیے کہ ہمارے لوگ آئیں گے تو نماز کہاں پڑھیں گے, لیکن اجازت نہیں ملی. یہ جناب زینب کی طاقت ہے کہ یونان میں امام باڑہ کیا کہا تھا شروع میں, سعودی حکومت سے بڑھ کر کوئی اسلامی دولت مند حکومت نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر یونان میں نہیں بنا سکی. زینب کسی حکومت کی مالک نہیں ہے مگر امام